بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ باب 1 مواقیت الصلاۃ و فضلھا، یعنی نماز کے اوقات اور اس کی فضیلت۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ نماز مومنوں کے لیے ایسا فرض ہے جو وقت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے کہ پابندی اوقات کی جائے۔ النساء 104، حدیث نمبر 521۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز میں تاخیر کر دی تھی، تو عروہ بن زبیر ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جب کہ وہ عراق میں تھے ایک دن نماز میں تاخیر کر دی، تو حضرت ابو مسعود انصاری ان کے پاس گئے اور کہا، مغیرہ یہ کیا تمہیں علم نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل نے کہا، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا، جو بات آپ بیان کرتے ہیں تحقیق کر لیں، کیا جبرائیل ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے اوقات مقرر کیے تھے؟ عروہ نے کہا، بشیر بن ابی مسعود اسی طرح اپنے باپ سے روایت کرتے تھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 522 ہے۔ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ابھی دھوپ آپ کی کوٹھری میں ہوتی، یعنی پیشتر اس کے کہ وہ دیوار پر چڑھتی۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان باب میں مذکورہ بالا آیت کا حوالہ دے کر روایت نمبر 521 سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کی تعیین جبرائیلی تجلی کے تحت ہوئی تھی۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ الاسراء کے دوسرے روز سورج ڈھلنے پر جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ لیث کی روایت میں جو آگے آئے گی یہ الفاظ ہیں، نازلہ جبریل فامنی فصلیت معہ، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکہ۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ اوقات مسنونہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ روم میں جو مکی صورتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ الروم 18-19، یعنی اللہ کی تسبیح کرنی ہوگی اس وقت جب شام ہو اور جب تم صبح کے وقت اٹھو، اور اسی کی ستائش ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور دن کے آخری حصے میں بھی، اور اس وقت بھی جب ظہر ہو، عشیًا دن کا آخری حصہ، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک کو بھی عشیہ کہتے ہیں۔ نماز صبح و عصر کی تصریح اس آیت میں بھی کی گئی ہے۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قاف 40۔ علاوہ ازیں پانچوں اوقات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر
ان قرآن الفجر کانا مشہودا۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی گہری تاریکی تک نماز قائم کر اور صبح کے وقت قرآن پڑھنے کو بھی لازم رکھ، کیونکہ صبح کو قرآن پڑھنا مقبول ہوتا ہے۔ دولوگ کی شام سے سورج ڈھلنے سے مراد ظہر کا وقت دولوگ کے معنی زرد پڑ جانے کے بھی ہیں، یعنی عصر کا وقت۔ دولوگ کے معنی غروب کے بھی ہیں، یعنی شام کا وقت۔ غسق سے مراد ابتدائی تاریکی بھی ہے، یعنی شام کی، اور گہری تاریکی بھی، یعنی عشاء کا وقت۔ اور قرآن الفجر سے مراد صبح کی نماز۔ روایت مذکورہ بالا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز میں سے ہر وقت نماز کی تعیین علیحدہ علیحدہ جبرائیلی تجلی کے تحت ہوئی ہے، اور یہ تعیین کہ کون سا حصہ وقت کب شروع اور ختم ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ضمناً قرآن مجید میں ہے۔ مثلاً تہجد اور فجر کا تعین آیت حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر سے ظاہر ہے۔ البقرہ 188۔ ظہر کا تعین سورج ڈھلنے سے، عصر کا تعین سورج کی روشنی میں زردی ظاہر ہونے سے۔ وحی مطلوع کا مفہوم جبرائیل علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملاً ایسا واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی شبہ اور ابہام کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے مجدد بھی مانے گئے ہیں۔ ان کا عروہ بن زبیر سے یہ کہنا، اعلم ما تحدث بہ، جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اوقات مقررہ میں سے کسی وقت کے ابتدائی یا درمیانی یا آخری حصوں میں تعمیل حکم کی روح سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظہر کی نماز خواہ 1 بجے یا 2 بجے یا 3 بجے پڑھی جائے، حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ عروہ نے بشیر بن ابی مسعود کی روایت سے استدلال چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حوالہ دیا ہے، اس سے نماز عصر کے وقت کی آخری حد بتانا مقصود ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت نے، جیسا کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، عصر کی نماز میں دیر کر دی تھی۔ عروہ بن زبیر کی محولہ بالا روایت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اگرچہ مسئلہ زیر بحث ایک زمانے میں اختلافی تھا، مگر صحابہ کرام ان اوقات کی خصوصیت سے پابندی کیا کرتے تھے جن اوقات میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ان اوقات کی تعیین جبرائیلی تجلی کے تحت مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل روح القدس کی تجلی کے تحت تھا، یہاں تک کہ آپ کا بھولنا بھی۔ تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحات 72 تا 126۔ پس بظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ مسنونہ اوقات کو مقدم نہ کیا جائے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا، وہاں خود اپنے قول اور عمل سے وسعت اور سہولت دی ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ بابوں میں آئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ پھر انہوں نے کبھی کسی نماز میں دیر نہیں کی، اور یہ روایت ملحوظ رکھی۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت وہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے مدینے کے امیر تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کی طرف سے عراق کے امیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد